السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، چند دن پہلے جو شہر حیدرآباد میں پنجاب کے مولانا نے آ کر جو فساد مچایا تھا اور اس کی مدافعت میں حالانکہ چاروں طرف سے مذمت کی گئی، لیکن میزبان خود اس کی مدافعت کے لیے ایک ویڈیو وائرل کیا انہوں نے۔ اب میں بات آگے کرنے سے پہلے آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے کہ پنجاب کے شاہی امام کس کے ساتھ ہیں۔ چیف امام آف انڈیا ڈاکٹر امام عمیر احمد الیاسی، آج میں آپ سب کے سامنے یہ ان کا اعلان کرتا ہوں سب کے سامنے کہ مولانا عثمان رحمانی لدھوانوی کو شاہی امام اور چیف امام پنجاب مقرر کیا جاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ یہ دہلی کے وہی شاہی امام کہلاتے ہیں جو RSS کے چیف موہن بھاگوت کو انہوں نے راشٹر پتا کہا تھا، اور یہ راشٹر پتا پنجاب میں جا کر اس شاہی امام کو پنجاب کا چیف امام مقرر کرتے ہیں۔ یعنی اس شاہی امام کا اس شاہی امام سے گہرا تعلق ہے، اور یہ تعلق خاطر اسی وجہ سے ہے کہ ان کا تعلق RSS سے ہے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، کیونکہ موہن بھاگوت کو انہوں نے اپنے مدرسے میں بلایا اور اس کے بعد ان کو راشٹر پتا کہا تھا۔ اور میں ناظرین کو یہ بات یاد دلاتا ہوں کہ یہ جو راشٹر پتا کہنے والا اتنا جھوٹا اور مکار ہے کہ چند سال پہلے یہاں حیدرآباد آیا تھا، چار مینار کے پاس کھڑے ہو کر اس نے کہا تھا کہ یہاں کے امام اور مؤذنین کے مشاہرے میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اب یہاں سے یہ بنگلور جا کر وہاں پر اس نے یہ کہا کہ میں تلنگانہ اور حیدرآباد کے ائمہ مؤذنین کے لیے 50,000 روپے میں تنخواہ مقرر کر دے کے آیا ہوں۔ اب یہ اتنا بڑا فراڈ ہے۔ اب اس فراڈ کا یہ چیلا ہے جو حیدرآباد آیا تھا۔ اب اس کے بعد میں آپ اب یہ ویڈیو دیکھیے کہ جو اسلام نے بت پرستی یا اس کے اندر شامل ہونا جو غیر اسلامی یعنی شرک کہا گیا ہے، یہ موصوف ایک عبادت گاہ کی تعمیر کے لیے یہ سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی دیکھیے آپ جی کا دیکھیے دیکھیے یہ پیار آپسی بھائی چارے کی زندہ مثال آپ کو پنجاب سے میں لائیو دکھا رہا ہوں۔ یہ گردوارہ صاحب کا سنگ بنیاد شاہی امام پنجاب مولانا محمد عثمان رحمانی لدھیانوی کے دستے مبارک سے جو ہے رکھوایا جا رہا ہے۔ دیکھیے آپ، یہ دیکھیے یہ خوبصورتی ہے ہمارے پنجاب کی جو آپ کو پنجاب میں ہی دیکھنے کو ملے کہ ایک عبادت گاہ جو اللہ سے ہٹ کر دوسرے کی عبادت کی جاتی ہے، اس کا یہ سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں۔ یہ داعی بن رہے ہیں لوگوں کو شرک کی طرف بلانے کے لیے۔ اب یہ موصوف سے کوئی یہ پوچھے، ہاں اب یہ ان کو سیدھا حوض کوثر کا پانی مل گیا، یہ سیدھا جنت میں چلے گئے۔ اور وہ میزبان صاحب جو آپ مدافعت میں بولے، آپ کا بھی آگے آپ کا بھی جو نا کچا چھٹا سامنے آئیں گا، تو اب اس کا جواب دیجئے کہ جو شخص شرک میں مبتلا ہو اور وہ جو ہے نا احادیث کا مفہوم بدل کے معنی بدل کے اپنے مطلب کا ایک جواز پیدا کرنے کی جو ناکام کوشش کیا ہے اور جس کو شادی کے دن کا کھانے کو حرام قرار دیا ہے، اب اس کی حیثیت کیا ہے اب آپ دیکھ لیجئے۔ اب اس کی حیثیت اب آپ دیکھ لیجئے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک ویڈیو بتا رہا ہوں
جس میں میزبان صاحب شہر حیدرآباد اور تلنگانہ کے کو مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ 90% یہاں کے مسلمان حرام خور ہیں۔ حیدرآباد میں مشکل سے 5 to 10% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس، ان 5 to 10% میں بھی 90% وہ ہے جن کے پاس حرام کی کمائی ہے، جن کے پاس دلالی کی کمائی ہے، ٹیکس کی چوری کی کمائی ہے۔ 10% کے پاس حلال کمائی ہے، لیکن یہ 10% 20 لاکھ 25 لاکھ خرچ کر رہے ہیں۔ باقی کمپٹیشن میں یا وہ ماڈل قائم ہونے کی وجہ سے جو چوری، زمینوں پہ قبضے، یہ سب کچھ یہ شادیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پنجاب سے آ کر وہ مولانا نے یہاں کے علماء اور مشائخین کو شرم دلائی ہے۔ ارے واہ، کیا شرم دلائے صاحب، ہاں کیا شرم دلائے۔ شرک کے جو نا اڈے کا سنگِ بنیاد رکھنے والا ہمارے حیدرآباد کے علماء مشائخین کرام کو شرم دلاتا، ہاں، اور جس کا تعلق کٹر RSS سے ہے اور وہ ہم کو شرم دلاتا، ہاں۔ اور ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس شاہی امام نے جماعت سے اسلامی، تبلیغی جماعت، اہل حدیث، علماء، مشائخ، امام، مؤذن، سب کو جو ہے نا انہوں نے نوازا۔ تو پھر سوال یہ پیدا آتے ہے کہ آپ ہے کون؟ اگر یہ سب برے ہیں اور آپ یہ سب کو برا کہہ رہے ہیں تو کیا اب آخری میں جو ہے نا بات ایک ہی بچتی ہے، کہیں آپ قادیانی تو نہیں ہے؟ ہاں، ایک ہی بستا ہے یہاں پر طبقہ، کیونکہ تمام کو آپ نے وارننگ دے دیا ہے اور ان کے خلاف آپ نے بیان دیا ہے اور قادیانیوں کا نام نہیں لیا آپ نے، تو کہیں آپ ان میں سے تو نہیں ہیں؟ یہ خود بخود آپ کے الفاظ میں یہ سوال پیدا ہو رہا، ہم الزام نہیں لگا رہے ہیں، یہ آپ کے الفاظ کا توق آپ کے گلے میں ڈال رہے ہیں ہم۔ آپ کے حیدرآبادیوں کو چوڑیاں پہن کے بیٹھنے والا سمجھے، آپ یہاں پر بھوک کے چلے جائیں گے تو آپ کو چھوڑ دیں گے اور آپ کو جو بلا ہیں ان کو بخش دیں گے، ہاں؟ کیا سمجھ لیے آپ لوگ؟ ہاں، کیا ہم جو ہے نا، اگر ہمارے حیدرآباد کے علماء کرام اگر جو ہے نا سنجیدگی کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر ہم جو ہے نا آگے اپنی مدافعت کے لیے وہ سب کچھ بھی کر سکتے ہیں جس کی اسلام نے اجازت دیا ہے، ہاں، لیکن ہم عفو درگزر ہمارا شیوا ہے، ہمارے حیدرآبادیوں کا شیوا ہے، اور ہم مہمانوں کی عزت و تکریم کرتے ہیں، تو یہ ہماری کمزوری نہیں ہے، یہ ہماری، اس کو بزدلی اگر سمجھیں گے تو پھر جو ہے نا اس کے آگے کے نتائج بھی جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں، ہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ میزبان صاحب جو کہہ رہے ہیں، اب آپ یہ ویڈیو سنیے۔ آپ پروسٹیٹیوشن کتنے عروج پہ ہے، ڈرگس کتنا عام ہو چکا ہے کہ پولیس کمشنر خود پریشان ہے مسلمانوں سے کہ یہ پروسٹیٹیوشن اور ڈرگس سب سے زیادہ آپ کے پاس۔ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان جو ہے نا گانجے کے کاروبار میں ہے، افیم کے کاروبار میں ہے، ڈرگ میں ہے، پورے مسلمان ایسے ہیں بقول ان کے۔ اب دودھ کے دھلے، خیر مسلمانہ ہے تو اب یہاں پر بات صاف ظاہر ہو گیا، اب تمام مسلمانوں کو بول رہے ہیں، تو آپ بھی قادیانی نکلے۔ اب تک ہم دھوکے میں تھے، ہاں، جنگم میٹ کو جو ہے نا فلکی سمجھ رہے تھے، ہاں، جنگم میٹ ہے، فلک نما ہے، سمجھ رہے ہیں نا، ہاں، تو جنگم میٹ کو فلکی کا دھوکہ دیا گیا۔ تو پھر آپ کو نے صاحب، جب 90% ڈرگ اسمگلر ہیں، یہاں گانجا اسمگلر ہیں، حرام خور ہیں، ہاں، اور سب حرام کھانے والے ہیں، تو پھر آپ جو نا کتنے حرام خوروں کی دعوتوں میں چلے گئے تھے؟ آپ کتوں کے پاس جا کے جو نا رات کا ڈنر کرے تھے؟ آپ ہے حساب دے سکتے آپ؟ اور اب آپ کا اصلی چہرہ عوام کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ جب شہر حیدرآباد میں ایک تنظیم کے دفتروں پر دھاوے پڑ رہے تھے، اور میں نے یہ بھی سنا تھا
کہ آپ کے گھر پہ بھی دھاوا پڑا تھا اور آپ کے گھر سے 10 لاکھ روپے برآمد ہوئے. اس وقت میں نے آپ کو فون کر کے پوچھا تھا کیا جناب آپ کے گھر میں دھاوا پڑا ہے اور پیسے برآمد ہوئے ہیں؟ تو آپ نے کہا تھا کہ ہاں دھاوا پڑا ہے, میرے پاس سے 10 لاکھ روپے لے کر گئے. تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے, کہنے والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں نکلا ان کو گرفتار کر لیا گیا اور آپ کے پاس سے نکلا اور آپ کو چھوڑ دیا گیا. تو اب یہ بات جو ہے نا ایک سوالیہ ہے. ہاں, تو اب یہ چھوڑ دینے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اب کئی باتیں جو ہے نا سامنے آ رہی ہے. اب آپ کو چاہیے کہ اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر آپ بولیے کہ آپ اس وقت کیا کیے تھے, آپ کیا کیے تھے, اور آپ کی نظر میں جو ہے نا حلال تھا. اور یہ جو ہے نا لا کے آپ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کر کے ایک گروہ جو ہے نا بنانے کے لیے آپ جو ہے نا احادیث کو جو ہے نا توڑ مروڑ کے پیش کرنے کی جو ناکام سازش کر رہے ہیں, یہ اس کا خمیازہ کسی حال آپ کے سامنے آئے گا. یہ واقعہ خود ان کی اصلیت کو سامنے لاتا ہے کہ یہ اپنے بچاؤ کے لیے ہمارے قوم کے نوجوانوں کی جو نا انہوں نے قربانی دی ہے. ارے جو خود حرام کے راستے پر ہے وہ شادی کے کھانے کو حرام بول رہا, سوچنے والی بات ہے صاحب. ہاں, اور اس کے جواز کے لیے آپ جو ہے نا احادیث کا ترجمہ جو ہے نا بدل رہے ہیں آپ. ہاں, اس کے معنی مفہوم کو بدل دے رہے ہیں آپ. تو واقعی صاحب آپ جس کو بلا کے لائے تھے اس کا تعلق کسی جماعت سے نہیں ہے, تو یقیناً RSS اور قادیانی سے ہے. یہ آپ لوگوں نے ظاہر کر دیا ہے, یہ ہم نہیں کر رہے ہیں. آپ کے عمل نے ظاہر کر دیا کہ جب یہاں کے 90-95% مسلمان حرام خور ہے, ہاں سب جو نا حرام کے کاروبار کرنے والے ہیں, تو میرے بھائی تو یقیناً پھر آپ ایسے شہر میں ہے کہیں کو, آپ ہے کہیں کو. اور کیا اپنے آپ کو آپ بہت پارسا سمجھ رہے ہیں؟ ابھی بہت سارے آپ کے خلیاں ہیں, بہت سارے کھل سکتے ہیں, سمجھے آپ. لہذا آپ جو ہے نا ہوش کے ناخن لے کے آپ اپنا تجزیہ کریے. آپ بول رہے ہیں میں دعوت فکر دے رہا ہوں, آپ کو میں دعوت ایمان دے رہا ہوں, میں آپ کو دعوت ایمان دے رہا ہوں. ملت کی غداری کے سے جو نا توبہ کرنے کے لیے دعوت فکر میں دے رہا ہوں آپ کو. آپ نے قوم و ملت کی غداری کی ہے آپ نے, اور آپ ایسے لوگوں کو جو نا یہاں پر لانے کے گناہ گار ہیں جن کا تعلق راست RSS سے ہے, جو مسلم دشمنوں سے ہے. تو آپ یہاں پر مسلمانوں کے دشمنوں کا جو نا ایک اڈہ قائم کرنا چاہتے ہیں آپ. لیکن یہ آپ کے ناپاک ارادے پہلے تو اللہ جو نا پورے ہونے نہیں دیں گا, اور پھر ہم حیدرآباد کے غیور مسلمان خاک میں ملا دیں گے. یاد رکھنا, خاک میں ملا دیں گے تمہارے ناپاک عزائم کو. ہمارے مٹھی بھر نوجوان اگر سپ گیا تو پھر پہلے مسلمان بنیے, مسلمانوں کا کردار پیدا کیجیے. آپ حرام 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 بابا کی جاگیر ہے, جو انہوں بولے حرام, ان کی بات نہیں سمجھے تو شرم دلا وہ, اور ہم کو شرم دلاتا. اس کی حیثیت کیا ہے؟ RSS کا کنڈا, اس کا گرو RSS کا. تمام جماعتیں خراب ہے تو قادیانی اچھے ہیں. اب فیصلہ یہیں سے ہو گیا, مجھے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اب میرے الفاظ کے بعد میں اور یہ حرام خوروں کے ساتھ ہے کہ حرام کھا کے اپنے آپ کو پاسا بول رہی, یہ بھی ایک عجیب بات ہے صاحب. ساری دنیا دیکھ رہی کس کے ساتھ پھر رہی, کس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے ان کا, اور بول رہی 90% حرام خور ہے حیدرآباد میں. واہ, آپ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. سمجھ جائیے, تجدید ایمان کیجیے, اللہ سے توبہ کیجیے, مسلمانوں سے معافی مانگیے.